لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم کی مبینہ خودکشی، یونیورسٹی آف لاہور کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں کا احتجاج۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے احمر کھوکر سے۔ احمر، یہ معاملہ کیا ہے اور طالب علم کی خودکشی کی کوئی وجہ پتہ چلی؟ بالکل، طالب علم جو ہے اس کی خودکشی کی وجہ بھی پتہ لگی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گے طالب علم کا جو نام ہے وہ محمد اویس سلطان ہے، اور محمد اویس سلطان کا تعلق جو ہے وہ کمالیہ سے ہے، اور یہاں پر لاہور یونیورسٹی میں وہ جو ہے 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈی فارمیسی کا، اور ڈی فارمیسی کے D3 سیکشن سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہے۔ یہ خودکشی کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے اس مہینے کی 19 تاریخ کو صبح 9:35 پر، اور پھر وہاں پر موجود جو طالب علم تھے وہ زخمی طالب علم محمد اویس سلطان کو خود اٹھا کر جو ہے وہ قریب یونیورسٹی آف لاہور انسٹیٹیوٹ جو ہے یونیورسٹی کا ہی ہاسپٹل ہے وہاں پر لے کے گئے، لیکن کیونکہ زخم زیادہ تھے، تیسری منزل سے اس نے چھلانگ لگائی تھی، تو پھر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر شام کو 7 بجے کے قریب جو ہے اس کی موت جو ہے وہ واقعی زخموں کی تاب نہ لاتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پولیس کی اگر بات کی جائے اس کے حوالے سے، سب سے پہلے تو پولیس موقع پر پہنچی بھی، انہوں نے شواہد بھی اکٹھے کیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مقدمہ اس لیے درج نہیں ہوا کیونکہ جو بچے کے والد ہیں علی رزاق، انہوں نے 174 کی کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ بیان بھی لکھ کے دے دیا، اور پولیس نے پھر 174 کی ضروری کارروائی کے بعد محمد اویس سلطان کی جو ڈیڈ باڈی ہے، تو یہ 174 کی کارروائی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ 174 کی کارروائی پولیس ہی کرتی ہے جب اہل خانہ کسی بھی معاملے میں مکمل طور پر قانونی کارروائی نہ کروانا چاہ رہے ہوں، مقدمہ نہ کروانا چاہ رہے ہوں، مزید تحقیقات نہ کروانے چاہ رہے ہوں، تو پھر پولیس جو ہے وہ اپنے اینڈ پر ہی بیان ریکارڈ کرتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں وکٹم پارٹی ان کا، اور پھر بیان ریکارڈ کرنے کے بعد وہ 174 کی کارروائی کر لیتے ہیں۔ پھر 174 کی کارروائی کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ طالب علم اویس کے بھائی سہیب سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیب، یقیناً یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، سب سے پہلے تو انتہائی تعزیت۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے احمر کہہ رہے ہیں کہ 174 کی جو کارروائی ہے اس سے آپ کے والد نے انکار کر دیا، کیا وجہ ہے؟ نہیں، انکار نہیں کیا ہم نے، تو کہا کہ ہم شفاف تحقیقات چاہتے ہیں، انکار نہیں کیا ہم نے، تردید کرتے ہیں اس بات کی۔ لیکن ہمارے نمائندے احمر یہ کہہ رہے ہیں کہ 174 کی کارروائی سے آپ کے والد نے انکار کیا، لیکن اس حوالے سے مزید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وجہ بنی؟ کیا اویس جو ہے وہ دل برداشتہ تھے؟ کیوں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا؟ سوشل میڈیا پہ جیسے خبریں گردش کر دی ہے کہ اسے فائنینشلی طور پہ سپورٹ حاصل نہیں تھی، فائنینشلی طور پہ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر کی جانب سے اسے کوئی تنازعات نہیں تھے، اس کو ٹیچروں کی جانب سے ٹیز کیا جا رہا تھا، اس کو ایگزام میں نہ بیٹھنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، اس نے بار بار ریکویسٹ کی تھی اساتذہ سے جا کر کہ میم ہمارا جو ہے سیمسٹر ضائع ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ کیسا نہ کریں۔ انہوں نے اس کو شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے ایگزام میں نہ بیٹھنے کا کہا تھا، اس کی وجہ سے ریکویسٹ کرنے کے باوجود اس کی بات نہیں سنی گئی، اور وہ ایسا غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہوا۔ ہم نے تو اسے 10 گاہ میں بھیجا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس کی مقتل گاہ ثابت ہوئی۔ تو سہیب، کون دھمکیاں دے رہا تھا؟ کیا کسی کا پرٹیکولرلی نام اویس نے لیا آپ سے، اگر اب ان کی بات ہوئی ہو اس بارے میں؟ اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن ابھی کلاس فیلوز سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو میم تھی کوئی، وہ ٹارچر کر رہی تھی، اس نے اس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مجھے ایسا مت کرے، لیکن افسوس کہ ایسا قدم اٹھایا اس نے۔ اچھا، تو آپ جی ہم تحقیقات چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو، کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کسی اور کا گھر پیسے نہ تباہ ہو۔ اچھا سہیب، یہ بتائیے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ٹیچر کی جانب سے جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی تھی، تو جو وہ ٹیچر ہیں ان کا نام سامنے کون ہے؟ ان سے اگر آپ لوگوں کی بات ہوئی ہو تو؟ ٹیچر سے بات نہیں ہوئی، آفیہ الوی شاید نام تھا اس کا، مجھے ابھی تک نام نہیں تھی، الوی سنڈے ملوی تھا، آفیہ الوی شاید نام تھا اس میم کا۔ تو انہوں نے کیا موقف اپنایا اس بارے میں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہماری ان سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ اس کیس میں پولیس آپ سے تعاون کر رہی ہے؟ مقدمہ درج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
ہم ابھی تک ہم گھر سے باہر جانے کی حالت میں نہیں ہے. کانٹیکٹ کیا ہے پولیس نے لیکن ہم ابھی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل سکے. لیکن ہم پولیس کی تحقیقات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں اور ناجائز کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو. اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. سہیب سلطان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے حسن حفیظ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, یہ جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کی اگر کسی سے بات ہوئی ہو, جس طرح سے یہ ٹیچر کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کی شارٹ ہونے کی وجہ سے دھمکی دی جا رہی تھی, معاملہ کیا پتہ چل سکا ہے؟ 20 تاریخ کو جو یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ بھی کیا. اب جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اگلے ہی دن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے یہ الزام عائد کیا تھا پروٹیسٹ میں کہ یہ اس کی اٹینڈنس شارٹ ہے اور اس پہ پریشر تھا یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے. جبکہ پولیس کی طرف سے جب ہماری بات ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ سے تو انہوں نے کہا کہ سارا جو میٹر ہے وہ اس وقت پولیس دیکھ رہی ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہماری دوبارہ بات ہوئی انتظامیہ سے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آج ایک کمیٹی بنائی ہے, 7 رکنی کمیٹی ہے جو تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ بچے نے خودکشی کی ہے اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, یہ کیا واقعہ پیش آیا. دوسری طرف جو ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کچھ دنوں سے تنہائی کا شکار تھا اور لیکن ابھی حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس کی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. ابھی جو ہے وہ کیونکہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں, ابھی اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے اور پہلے بھی جب ہماری ان سے بات ہوئی تو اس ٹاپک پہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے. آج انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی کہ یہ بچے جو یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے طالب علم کا, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اچھا, یونیورسٹی کی جانب سے تو ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان میں سے اگر کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو وہ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے بہت کوشش کی یہ اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. شاید ان کو یونیورسٹی کا کوئی پریشر ہو, لیکن انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو بھی اس بچے طالب علم کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور اس کے پیچھے جو بھی قصوروار ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور شفاف تحقیقات کا اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا تھا. یہ جو احتجاج ہوا تھا یہ جس دن واقعہ ہوا تو اس کے اگلے ہی دن احتجاج کیا گیا تھا, لیکن اگلے دن احتجاج کیا گیا تھا, واقعہ ہوئے 4 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک یونیورسٹی کی جانب سے کوئی موقف کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں, وہی ہم نے کوشش کی یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرنے کی کچھ دن سے, لیکن انہوں نے یہی کہا کر منع کر دیا کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے. لیکن اب جب دوبارہ ہماری ان کے لیگل ایڈوائزر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے 7 رکنی کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی ہے جو تحقیقات کرے گی اب کہ اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, کہ یہ یا آیا کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے. ابتدائی طور پر انہوں نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی فیسیں بھی پوری تھیں, اس کو یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا, لیکن یہ تنہائی کا شکار تھا. اچھا, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بچہ تنہائی کا بھی شکار تھا. ساتھ ہی رہیے, احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. احمد, 4 دن پہلے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, لاش یونیورسٹی میں پڑی ہوئی ہے, ماں باپ مقدمہ درج کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن کیا پولیس وہاں پر پہنچی؟ دیکھیں, یہ مقدمہ درج کروانے کی نہیں, یہ بھی ایک ضروری معاملہ ہے. میں ذرا پھر سے ایک چیز واضح کر دوں کیونکہ تھوڑی سی پہلے جو میں نے بات کی تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو سہیب سلطان ہے ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ پولیس نے 174 کی کارروائی کی, اور پولیس کی 174 کی جو کارروائی ہے وہ بیانات کے بعد ہی ہوتی ہے. سہیب کے جو والد ہیں علی رزاق, انہوں نے یہ بیان پولیس کو باقاعدہ طور پر دیا ہے کہ ہم نے کارروائی نہیں کروانی. تو جب یہ بیان پولیس کو ریکارڈ کروایا جاتا ہے اس کے بعد پھر پولیس کارروائی کرتی ہے 174 کی, جو کہ ضروری ان کے کاغذوں میں کارروائی ہوتی ہے. ضروری کارروائی پولیس نے 174 کی کر لی ہے, اس کے بعد ہی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کے ورثہ کو دی گئی ہے. تو جنازہ بھی جو ہے وہ تدفین بھی ہو چکی ہے. ہفتے والے دن وہ جو محمد اویس سلطان ہے اس کی کمالیہ میں ہوئی, ان کے آبائی گاؤں جو ہے وہاں پر قبرستان میں تدفین ہوئی. تو یہ ہو گیا پولیس کا معاملہ. اور جب یہ واقعہ ہوا تھا صبح 9:35 پہ 19 تاریخ کو جمعے والے روز, تو پولیس کی ٹیم جو ہے وہاں ظاہری بات ہے موقع پہ پہنچی تھی کیونکہ خودکشی کا معاملہ تھا. اب خودکشی یہ تھی یا پھر کسی نے اس کو دھکا دیا یا پھر اس میں کوئی اور بھی سرکمسٹانسز یا معاملات ہو سکتے ہیں, تمام تر تحقیقات پولیس نے کرنی ہے. لیکن ابھی تک یہ معاملہ 174 کی کارروائی کے
के बाद पुलिस की तरफ से अच्छा अहमर, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने 174 की कार्रवाई जो है, आप ये बता रहे हैं कि 174 की कार्रवाई पुलिस ने कर ली है, जबकि जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। अब जबकि उनके भाई से हमारी बात हो रही है तो वो शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब सुहेब जो है ज़ाहिर बात है अवैस के भाई हैं और अगर शफाफ तहकीकात इनका हक भी है, इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक बात बड़ी ज़रूरी है कि शफाफ तहकीकात के लिए उस बच्चे का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था और पोस्टमार्टम होगा फिर ज़ाहिर बात है मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन अगर आपने ये बयान ही दे दिया कि हमने मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी और पुलिस ने 174 की कार्रवाई जो है वो कर दी है, जिसकी रिपोर्ट 174 की कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद ही है, तो फिर मुकदमा जो है वो कैसे दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम ही नहीं है। मुकदमे के अंदराज के लिए, मज़ीद तहकीकात के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए मुकदमा होना बहुत ज़रूरी था और मुकदमे के लिए पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ और शफाफ तरीके से तहकीकात जो है वो बरूए कर लाई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि उस जो रिपोर्ट है 174 की, उसमें बाकायदा ये अल्फाज मेंशन है कि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते और ये उनका एक बयान है, उनका स्टेटमेंट है, वो उन्होंने क्यों दिया ये वो खुद ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस जो है मौके पर जब गई है तो उसके बाद वो वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना जो है वो नागुज़ीर था, वो होता तो ही पता चल सकता था कि ये मामला क्या बना। वालिद इसके हवाले से कार्रवाई करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे ये एक अलग बात। तो क्या पुलिस इस हवाले से खुद से कोई इनिशिएटिव ले सकती थी, कर सकती थी कार्रवाई, अब भी कर सकती है? देखिए, पुलिस इटसेल्फ खुद किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ एक हद तक ले सकती है, क्योंकि ये भी हर क्राइम केस की अपनी लेकिन लोग जमा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। आपकी बात सवाल नहीं समझा, दोबारा बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि जाहिर है एक हादसा होता है, एक हादसा हुआ है, लोग जमा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बन सकता है, जिस तरह वहाँ एहतजाज हो रहा था उस दिन। एहतजाज हुआ है 2 दिन बाद, एहतजाज हुआ है पीर वाले रोज़ दोपहर 1 बजे। मामला है जुम्मे का और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर बात है तब होती जब ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर आते। जो एहतजाज हुआ है वो यूनिवर्सिटी की डोमेन में हुआ है, गेट के अंदर हुआ है। और दूसरी बात ये कि पुलिस का हर क्राइम केस में एक अपना मामला होता है। पुलिस ने जो है ये मुकदमा तब दर्ज करना था जब ज़ाहिर बात है लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती, मज़ीद तहकीकात को की जाती और मामला को मज़ीद देखा जाता। जो फोरेंसिक को इन्होंने ये शवाहिद इकट्ठे करके दिए हैं उसको देखा जाता। पुलिस 174 की कार्रवाई जो पुलिस ने करके डेड बॉडी इनके हवाले की है वो 174 की कार्रवाई होती ही तब है जब जो वुरसा हैं वो कह देते हैं कि हमने मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी। अदरवाइज़ अगर जो वुरसा हैं अगर वही फोर्सफुली करें कि हमने इसकी कार्रवाई करनी है, हम इंसाफ दें या मज़ीद इस चीज़ को लेकर चलें, इसको कानूनी तौर पर हल किया जाए, इसका मुकदमा दर्ज हो, तो ज़ाहिर बात है फिर पुलिस जो है वो इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराएगी। ठीक है, अहमद साथ ही रहिए, हसन भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि वो बच्चा शायद तन्हाई का शिकार था, लेकिन जब भी उनके भाई से हमारी बात हो रही थी तो वो ये बता रहे हैं कि टीचर की जानिब से धमकी दी जा रही थी, अटेंडेंस शॉर्ट थी और उनको ये कहा जा रहा था कि उन्हें इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये तो मुतज़ाद बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भाई ने बयान दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक 2 चीजें सामने आती हैं कि शायद यूनिवर्सिटी या किसी की तरफ से इन पर प्रेशर है। ये भी अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि भाई ने एक तरफ बयान दे दिया और दूसरी तरफ वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाना चाहते। अगर ये बात हकीकत है कि इसके जो है उनको उस पर बच्चे पे प्रेशर था तो इनको फिर एक कार्रवाई करने के लिए एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अब ये 2 चीजें सामने अभी तहकीकात चल रही है। अब एक तरफ जो है वो ये बयान दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जब हमारी बात हुई और जो हमारी स्टूडेंट्स जो उनके गिर्द हैं वो उन्होंने तो कोई भी बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। लेकिन जो हमारे जो मालूमात मिली हैं लीगल एडवाइजर से, उनका कहना है कि इसकी अटेंडेंस जो है वो 70% होती है, इसकी 69% थी, 70% और 1% में कोई भी प्रेशर नहीं होता है। अच्छा, जो फीस के चलान हैं वो सारे अवेलेबल हैं, फीस पूरी बच्चे की जमा हुई भी है, हर लिहाज से कोई कमी नहीं है कि जिसकी वजह से इस पे प्रेशर हो, जबकि भाई का ये कहना है। ठीक है, तो अब जब तहकीकात होंगी तभी असल बात सामने आ सकेगी। हसन हमारे साथ मौजूद थे और अहमद खोकर, आप दोनों का शुक्रिया।